الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما اخاف على هذه الامه كل منافق يتكلم بالحكمه ويعمل بالجور. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس امت یعنی اپنی امت میں ہر منافق کے بارے میں اندیشہ ہے جو حکمت بھری گفتگو یا بات چیت کرتا ہے مگر عملی طور پر وہ ظلم کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ مختصر سی بات ہمارے سامنے بیان کرتی ہے مگر بڑی حکمت بھری اور بڑی اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر اور خدشے کے طور پر بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی امت یعنی آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ خطرہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ وہ اس بات کا شکار ہو جائیں گے کہ ان کے درمیان ایسے لوگ موجود ہوں گے جب وہ گفتگو کریں گے تو بڑی زبردست گفتگو کریں گے. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بڑی لفاظی، وہ ایک اور حدیث ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ الفاظ ایسے شاندار استعمال کریں گے، یعنی زبان پر اتنا عبور ہوگا، خطابت ان کی اتنی زبردست ہوگی، اوریٹر کہتے ہیں نا جس کو ہم، وہ بھی ایک حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے. مگر یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی اس حدیث مبارکہ میں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کوئی ایسی شاندار لفاظی کریں گے اور ایسی بلاغت اور ایسی خطابت ان کی ہوا کرے گی کہ لوگ بالکل سحر میں گرفتار ہو جائیں یا میسمرائز ہو جائیں. وہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے. اس حدیث میں بڑے اہم الفاظ ہیں کہ جب لوگ گفتگو کریں گے تو حکمت بھری. اچھا، حکمت بھری بات جو ہے وہ بسا اوقات یا اکثر اوقات جو بڑے اچھے خطیب ہوتے ہیں یا زور خطابت اور بلاغت جن کے اندر ہوتی ہے، جن کی زبان کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، وہ بھی حکمت بھری باتیں کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات حکمت بھری بات جو ہے وہ ایک عام سے اسلوب میں بھی کی جاتی ہے. تو یہاں پر جو بات سوچنے کی ہے اور خاص طور پر جس کی نشاندہی کی گئی کہ امت میں ایسے بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا اور آپ اس خطرے کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بڑی حکمت بھری اور دانائی والی بات کریں گے. تو جب لوگ ان کی حکمت اور دانائی والی گفتگو سنیں گے نا تو لوگ ظاہر بات ہے کہ ایک کشش محسوس کریں گے، ایک اٹریکشن محسوس کریں گے، اور اس وجہ سے لوگوں کے جوق در جوق، لوگوں کے گروہ جو ہیں ایسے لوگوں کے نزدیک اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے فالوورز بن جائیں گے آج کل کی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. مگر عملی طور پر کیا حال ہوگا؟ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ عملی طور پر وہ ظلم کا ارتکاب کریں گے. یہاں دو باتیں. پہلی بات یہ کہ گفتگو حکمت بھری کریں گے مگر عمل جو ہے وہ ظلم والا ہوگا. حکمت بھری گفتگو کو آج کے دور میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے نا، اس زمانے میں عام طور پر حکمت بھری گفتگو جو ہیں وہ ادیب اور شاعر کیا کرتے تھے. یعنی شاعری کی صورت میں کئی سالوں برسوں سینکڑوں برسوں کی ایک وزڈم کو لوگ شاعری کی صورت میں سامنے لاتے تھے. تو عام طور پر جو دنائی کا معراج سمجھا جاتا تھا نا اس زمانے میں، وہ شعراء اور ادب کے لوگوں کو سمجھا جاتا تھا. مگر آج ہمارے دور میں اس کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر طرف دیکھیں نا تو نام نہاد خود ساختہ دانشور، چاہے وہ ادیبوں اور شاعروں کی صورت میں ہوں، اساتذہ کی صورت میں ہوں، خطباء اور علماء کی صورت میں ہوں، سیاسی لیڈروں کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی قیادت کا، کسی کے پاس اگر محلے کی قیادت ہے وہ بھی، کسی کے پاس ملک اور شہر کی قیادت ہے وہ بھی، یا کسی کے پاس دنیا کے لیول کی قیادت ہے تو وہ بھی، اور دفتروں میں بھی اور کارپوریٹ آفیسز میں بھی. اب تو یہ کلچر ہے نا کہ بڑی دانائی اور وزڈم کی باتیں، اور اس پر بڑے کورس ہوتے ہیں اور موٹیویشنل سپیکرز باقاعدہ پورا ایک نیا ڈسپلن وجود میں آ گیا ہے، پورا ایک نیا کیریئر پاتھ بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں وہ اور کوئی کام نہیں کرتے، ان کا کام ہی دانشوری کرنا ہے، دانشور بن کے لوگوں کو خطبے دینا، ان کی تربیت کرنا. اور اگر وہ اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، فبیہا. لیکن اگر وہ اس فتنے کا شکار ہیں جس کی طرف، اور عموماً دیکھا گیا ہے الا من رحم ربی، کہ عام طور پر جو لوگ بہت زیادہ واعظانہ
گفتگو کرتے ہیں اور علم کے بغیر کرتے ہیں وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ بظاہر بات بڑی حکمت بری، اور یہ ہم اپنے ٹی وی کے چینلز پہ اور اسکرینوں پہ، اور اب تو یہ وی لاگ پر، اور ایک بندہ اٹھتا ہے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنا ہی موبائل لگا کر گفتگو کرتا ہے، اور ساری دنیا بعد میں اس کے پیچھے اتنے ہزار اور اتنے ملین اور اتنے ملین جو ہے نا ویوز ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری وہ سوچ اور فکر ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل جو ہے ظلم پر مبنی ہے، رسول اللہ فرمایا بالجور، اور عمل اس کا کیا ہوگا؟ ظلم پر مبنی۔ اچھا، ایک ظلم تو وہ ہے نا جو حکام کرتے ہیں، جو ہم سب جیسے ظلم خیال میں آتا ہے نا، وہ کہ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ دیدہ حکمران ہو یا نادیدہ حکمران ہو، ان کی گفتگو سے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ان کا ظلم کیا ہے؟ اپنے عوام پر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ویسے جبر کرتے ہیں، ان کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر سرویلنس کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کے اوپر قیود لگاتے ہیں، ان کے اوپر حدود لگاتے ہیں، ان کو غائب کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہم حکمرانوں کے بارے میں ایک فوراً ذہن میں آتا ہے، وہ بھی ظلم کا ایک لیول ہے، اور سب سے شاید خطرناک لیول ہے، سب سے آبویس لیول ہے۔ مگر ایک ظلم ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، میرے اور آپ سے مراد یہ ہمارے لیول پہ لوگ کرتے ہیں، یعنی ہم بھی روز جو ہے نا ظلم کرتے ہیں، جہاں بس چلتا ہے اتنا ظلم کرتے ہیں، گھروں میں ظلم کرتے ہیں، معاشرے میں ظلم کرتے ہیں، دفتروں میں ظلم کرتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں، جہاں تھوڑی سی فیصلہ کرنے کی قوت ملتی ہے وہاں ظلم کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار لیتے ہیں، خوف خدا کے بجائے یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں اچھا میری ذات کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے خطے کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے شہر کا ہے، میرے صوبے کا ہے، میری سائٹ پر ہے، یا پھر ظلم کی یہ صورتیں بھی ہیں، تعصب میرے مسلک کا ہے۔ بھائی ہر معاملے میں اب آپ سے کوئی دنیاوی کو کام میرٹ لینے پہ آیا ہے تو وہاں اگر آپ یہ چیک کرنے لگ جائیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کی جو صورتیں ہیں نا، یہ میں نے اور آپ نے ان کو فروغ دیا ہے معاشرے میں۔ اس کے لیے کوئی حکومت کا کارندہ آ کر جبر کر کے ہم سے یہ ظلم نہیں کراتا، یہ ظلم ہم خود کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ ویسے اگر ہماری گفتگو سنیں تو کیا، یعنی ہر بندہ کے پاس ایک مکمل پیکج موجود ہے، جامع پیکج موجود ہے، پاکستان کے مسائل کا حل کا، کیا پوری دنیا کے مسائل کا حل کا، اور پھر مسائل بھی، فوجی مسائل کا بھی، اقتصادی مسائل کا بھی، سیاسی مسائل کا بھی، اب تو اور نئے مشکل مسائل آ گئے، ٹیکنالوجی کے مسائل کا بھی، اور سوشل میڈیا کے مسائل کا بھی، اور کلائمیٹ چینج کے مسائل، ہر طرح کے مسائل کا حل ہم میں سے ہر شخص کے پاس موجود ہے، یعنی دانشوری اتنی زیادہ ہے۔ مگر بات جب گھر میں کرنی ہو، بہن بھائیوں کے درمیان کا مسئلہ ہو، کسی کو اس کا حق دینا ہو، کسی بڑے کے ادب کرنا ہو، چھوٹے پر شفقت کرنی ہو، کسی کی بات ماننی ہو، کسی کا فیصلہ ماننا ہو، بات اپنے مرضی کی ہے تو مان لیا، ورنہ ظلم کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا اور پھر دوسروں پر ظلم بھی کرنا۔ تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو الرٹ کیا مجھے اور آپ کو کہ حکمت بری، دانائی بری باتیں کرنا اور اس کے بعد ظلم اور جبر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت میں ایسی چیزوں کا چلن ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔